إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته محترم حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، جو ہم سب کو پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین اکرام، آج کے اس خطبے کا جو موضوع ہے وہ ہے اولاد کی تربیت۔ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اولاد ایک نعمت عطا کی، اور اولاد کو عطا کرنے کے بعد آپ پر یہ ذمہ داری عائد کر دی
کہ آپ اپنی اولاد کی تربیت کریں. یہ آپ پر واجب ہے، یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں. کس طرح تربیت کریں؟ جس طرح اللہ رب العالمین چاہتا ہے. جیسے آپ اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں اور دیگر ضروریات کا انتظام کرتے ہیں، انہی کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کے اوپر یہ بھی ذمہ داری عائد کی کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں، انہیں دینی ماحول اور دینی اسلامی صالح انسان بنائیں. اور اللہ رب العالمین نے اسی میں کامیابی رکھی ہے کہ اگر آپ اصل کامیابی کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو دنیا کے اندر آپ کو اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی. اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو اللہ نے جو لوگ اللہ کے احکامات کی اتباع اور پیروی کر کر زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے جنت بنایا، اور جو اللہ کے احکامات اس کی پیروی سے روگردانی کرتے ہیں، اس سے منہ پھیرتے ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوتے، ان لوگوں کے انجام اللہ نے آخرت میں جہنم رکھا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ رب العالمین نے اسی تحت آپ کو آپ کی اولاد کے مطابق ذمہ داری کو واضح کرتے ہوئے سورۃ التحریم آیت نمبر 6 کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور اس آگ پر اللہ رب العالمین نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے. اللہ انہیں جو حکم دے گا وہ اللہ رب العالمین کے حکم کو بجا لائے گی. اس آیت پر غور کرو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس آیت کے اندر اللہ نے آپ کی ذمہ داری کو بتایا. وہ ذمہ داری کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جو جہنم اللہ رب العالمین نے اپنے نافرمان بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. اور صرف آپ کو نہیں کہا، اس کے آگے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور تم اپنے اہل و عیال کو بھی اس آگ سے بچاؤ. تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے آپ کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اس کے بعد آپ اپنے اہل و عیال کی اصلاح پر توجہ دیں. اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو یقیناً اس ذمہ داری کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا، اور آپ اپنے اہل و عیال کے ذمہ دار ہیں، ان کی تربیت آپ کے ذمے ہے. دلیل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اسے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. والامام راع، وقت کا حکمران ذمہ دار ہے، وہو مسئول عن رعیتہ، اسے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. والرجل فی بیتی والرجل فی اہلہ والرجل راع فی اہلہ، کہ آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، وہو مسئول عن رعیتہ، اسے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس کے آگے فرمایا والمرأة راعیۃ فی بیت زوجها وہی مسئولۃ عن رعیتها، کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اسے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. حدیث پر غور کرو، ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے اہل و عیال کی ذمہ داری. اگر آپ کے اوپر کوئی بھی اللہ نے ذمہ داری رکھی ہے تو اس ذمہ داری کے بارے میں آپ سے اللہ رب العالمین سوال کرے گا. تو آپ پر یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال کی، اپنے ماحول کی، اپنے بچوں کی تربیت کریں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے.
اور عورت بھی، والدین دونوں شامل ہے، صرف باپ نہیں بلکہ ماں بھی، والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا کہہ کر یہ واضح کر دیا کہ ماں یعنی بیوی اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اسے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کہ آج آپ اپنی اولاد کی تربیت کی ذمہ داری کے بارے میں کچھ سوچ رہے ہیں؟ کہ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت دین اسلام کے طریقے پر کی؟ اگر کی ہے تو الحمدللہ آپ اللہ رب العالمین کی دی گئی ذمہ داری کا حق ادا کر رہے ہیں، اور اگر ایسا نہیں تو یاد رکھو اللہ رب العالمین جو ذمہ داری دی ہے اس کو اگر آپ نے مرتے دم تک ادا نہیں کیا تو اللہ رب العالمین جنت کو آپ کے اوپر حرام قرار دے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ راوی حدیث معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ، کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جس شخص کو ذمہ دار بنایا ہے، نگران بنایا ہے، یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، اور وہ اپنے رعایا اپنے ماتحت لوگوں کی ذمہ داری کے حق کو ادا نہیں کرتا، انہیں دھوکہ دیتا ہے یہاں تک کہ اس کی موت ہو جاتی ہے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ رب العالمین اس پر جنت کو حرام قرار دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس حدیث کے ذریعے آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں، اس ذمہ داری کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ کی رعایا، یعنی آپ کے ماتحت، آپ کے اہل و عیال، آپ کی اولاد، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی تربیت کریں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں، آپ کی وفات ہو گئی، پوری زندگی آپ نے اپنی اولاد کی تربیت دین اسلام کے طریقے پر نہیں کی، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ رب العالمین آپ پر جنت کو حرام قرار دے گا۔ یہ تو ہوا اللہ کے ذمہ داری کو نہ ادا کرنے کا جو سزا ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو گئی۔ اب میں آپ کو فائدہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں تو آپ کو کیا فائدے حاصل ہوگے۔ دنیاوی زندگی میں آپ کا سر اونچا ہوگا، آپ کی اولاد آپ کی نافرمانی نہیں کر سکتی، آپ کے احکام کی اتباع کرے گی، آپ کی نافرمانی نہیں کرے گی، آپ کی اولاد دین اسلام کے مطابق زندگی گزارے گی، وہ دین اسلام کے احکامات پر عمل کرے گی، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اس زندگی میں، اور مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے اگر آپ نے اپنی اولاد کی تربیت بہت اچھی طریقے سے کی، دین اسلام کے طریقے پر کی، تو مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کا اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے۔ وہ تین چیزیں کون سی ہے؟ فرمایا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، آپ نے کوئی صدقہ کر دیا، کہیں پر پانی کا موٹر وغیرہ لگا دیے، پانی کا انتظام کر دیا، لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، صدقہ جاریہ ہے، مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ دوسری چیز جس کے ذریعے آپ کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا، او علم ينتفع به، ایسا علم آپ نے چھوڑ کر گئے اس دنیا کے اندر جس کے ذریعے سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، تو وہ فائدے کا جو سبب آپ وہ جو فائدہ حاصل کریں گے اس کا ثواب بھی آپ کو مرنے کے بعد حاصل ہوگا۔ تیسرا ولد صالح یدعو لہ، ایسی نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے، اس کا ثواب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو یعنی مرنے والے شخص کو پہنچتا ہے۔ صرف یہ تین اعمال جو حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اس میں ایک نیک اولاد بھی ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت دین اسلام کے طریقے پر کرو گے
اپنے اولاد کو نیک اور صالح بناؤ گے تو دنیا میں تو آپ کو کامیابی ہی ہے، اور مرنے کے بعد میں بھی آپ کے درجات بلند ہوگے، آپ کے گناہ معاف ہوگے، آپ کی اولاد آپ کے لیے دعا کرے گی۔ اگر آپ نے تربیت دین اسلام کے مطابق نہیں کی، آپ کا بچہ اگر نماز کے لیے ہی نہیں آتا تو دعا کہاں سے کرے گا آپ کے لیے؟ آپ کا بچہ آپ کے لیے نہیں سوچے گا، وہ اپنے لیے سوچے گا، جس طرح آپ نے زندگی میں اس دنیا میں اپنے لیے سوچا، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں نہیں سوچا۔ اور ایک حدیث کے اندر اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ مسلمان گھر میں بچہ پیدا ہو یا کسی اور گھرانے میں بچہ پیدا ہو، والدین اسے جو تربیت دیتے ہیں اسے مطابق وہ زندگی آگے اس کی گزرتی ہے۔ فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ الاسلام فابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے والدین اسے یہودی بناتے ہیں، اسے نصرانی بناتے ہیں، اسے مجوسی بناتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی مشرک کے بھی گھر اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ مشرک ماں باپ اس کی تربیت اپنے مشرکانہ عمل سے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بچہ مشرک بن جاتا ہے۔ ایک یہودی اپنے بچے کی تربیت یہودیانہ طریقے پر کرتا ہے تو وہ بچہ آگے چل کر یہودی بن جاتا ہے۔ ایک نصرانی اپنے بچے کی تربیت نصارہ کے طور پر کرتا ہے، وہ بچہ نصرانی بن جاتا ہے، ایک بچہ مجوسی بن جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا آپ کا بچے کی تربیت آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اسے نیک اور صالح اور مسلمان نہیں بناؤ گے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، سوال آپ سے ہوگا، آپ کے بچے سے تو بعد میں ہوگا، کیونکہ ذمہ داری تو آپ کی تھی، ذمہ داری آپ کی تھی۔ موجودہ حالات کے بارے میں آپ واضح طور پر جانتے ہیں، مسلم گھرانوں کی لڑکیاں اسلام سے منہ پھیر کر مشرکانہ عمل کر رہی ہے، مشرکوں کے ساتھ جا رہی ہے، اسلام سے مرتد ہو رہی ہے۔ کیوں؟ والدین نے ان کی تربیت اس طرح نہیں کی۔ تو کیا صرف وہ لڑکیاں اس گناہ کے حقدار ہے؟ کیا ان کے والدین بھی ہیں؟ ان کے والدین بھی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی ذمہ داری تھی کہ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرتے کہ دین اسلام پر وہ عمل پیرا ہوتے۔ انہیں معلوم ہوتا کہ اگر ہم دین اسلام کو چھوڑ کر کسی مشرک کے ساتھ نکاح کرے تو ہمارے اسلام سے مرتد ہونے کی سزا آخرت میں جہنم ہوگی، اور ہمارے لیے آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگی، ہم کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر اسے آپ دین اسلام کی تعلیم دیتے تو وہ کبھی آپ کے اس تعلیم سے روگردانی نہیں کرتی۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ تعلیمات کو رکھتا ہوں جو آپ اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے، یہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان حکیم کی وہ نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی اس کو ذکر فرمایا، اور یہ کل 10 نصیحتیں ہیں۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلی نصیحت یہ کی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے بیٹے، یا بنیا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ سب سے پہلی نصیحت، اور یہ نصیحت عقیدے سے متعلق ہے، یعنی اللہ آپ کو یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ اپنے بچے کی تربیت سب سے پہلے کہاں سے شروع کریں؟ عقیدے سے شروع کریں۔ آپ اپنے بچے کو بتائیں کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، وہی ہمیں روزی دیتا ہے، ہمیں اسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے، وہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہی ہماری مشکلات کو دور کرنے والا ہے، وہی ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے،
اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، آپ نے ظلم کیا۔ یا آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ جب آپ کے بچے ہوش سنبھال لے، وہ اچھی اور بری چیزوں کو سمجھنے لگے، تو سب سے پہلے آپ انہیں عقیدے کی تعلیم دو کہ اے بچے، اللہ رب العالمین ہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، اور پیدا کیوں کیا، کس لیے پیدا کیا، اللہ کے رسول کو کیوں بھیجا، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، اعمال کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، اسلام کیا ہے، اس دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں، یہ تمام چیزوں کے سوال ان سے کرو، انہیں اس کے جواب بتاؤ، انہیں ان کا عقیدہ مضبوط کرو، تب جا کر آپ کے بچے کی تربیت دین اسلام کے طور اور طریقے پر ہوگی۔ لیکن آج ایسا نہیں ہوتا۔ کتنے والدین ہیں، ذرا اپنے دل سے آواز نکال کر سوچے، کیا ہم نے اپنے بچے کو عقیدے کی تعلیم ابھی تک دی؟ اگر دی ہے تو الحمدللہ، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو اس کا نیک اور بہت ہی اچھا بدلہ عطا فرمائے، اور اگر آپ نے نہیں کی، ابھی بھی وقت ہے، اپنے بچے کے عقیدے کی تعلیم کو درست کیجیے۔ دوسری وصیت اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ ان دو آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ وصیت انسان کو کی کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حملتہ امہ، کیونکہ تمہاری ماں نے تمہارے کو پیٹ کے اندر، حمل کے اندر بہت ہی مشکل اور مصائب کا سامنا کر کے آپ کو اپنے پیٹ میں پالا، 2 سال تک آپ کو دودھ پلایا۔ آپ اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ پھر آگے فرمایا، وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر ان دونوں میں سے یعنی والدین میں سے بچے کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ والدین ہی اگرچہ کیوں نہ ہو، وہ اگر آپ کو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیتے ہیں، آپ پر زور ڈالتے ہیں، تب بھی آپ والدین کے اس حکم کو نہیں مانیں گے۔ لیکن فرمایا، وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا کے اندر آپ کو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کی اس بات کو نہیں ماننا، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور جو ان دونوں میں سے جو سیدھے راستے کی طرف ہے، ان کے دین کو اپنانا ہے اور اللہ ہی کی طرف آپ کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہ نصیحت کرنے کے بعد آپ سوچئے کہ اگر آپ کا کوئی کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو، اگر وہ آپ کو گناہوں کی طرف دعوت دیتا ہے تو آپ کو اس کی اطاعت نہیں کرنا چاہیے۔ لا طاعت لمعصیت فی معصیت اللہ، لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ، کہ اللہ کی ناراضگی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ، اللہ کی ناراضگی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہو سکتی۔ انما الطاعۃ فی المعروف، اطاعت صرف نیکی میں کی جائے گی۔ اگر آپ کے مولانا ہی آپ کو اللہ کے سامنے اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کا حکم دے تو کیا آپ ان کی اطاعت کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، آپ کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، آپ کا حکمران ہی کیوں نہ ہو، آپ کو مجبور کر دے کہ نہیں اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارو، اللہ کو چھوڑ دو، تو آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اطاعت کس میں کی جائے گی؟ نیکی میں، بھلائی میں کی جائے گی۔ اس کے بعد آئیے لقمان حکیم کی نصیحت کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یا بنیا، دیکھیے انداز، دیکھیے بیٹے کو سمجھانے کا انداز کیا ہے۔
یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی برائی ہو، چاہے وہ چٹانوں میں ہو، او فی السماوات او فی الارض، چاہے وہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہو یا زمین میں، یأتی بہ اللہ، اللہ اسے ضرور لے آئے گا، ان اللہ لطیف خبیر، اللہ رب العالمین بہت ہی باریک بین اور خبردار ہے۔ کیا مفہوم، کیا مطلب اس کا؟ یہ کیا نصیحت ہے؟ اس آیت کے اندر لقمان حکیم اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، اگر آپ نے چھوٹا سا گناہ کیا یا بڑا سے بڑا گناہ کیا، اگر آپ نے تنہائی کے اندر بھی وہ گناہ کر لیا تو وہ اللہ کے نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ چاہے آپ نے اندھیرے میں کیا ہو، اکیلے کے اندر کیا ہو، یہ سوچتے ہوئے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا فرمایا؟ اگر آپ چٹانوں کے اندر، آسمان و زمین کے اندر کہیں بھی ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا، یعنی اللہ کے علم سے وہ دور نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو اس آیت کے اندر اپنے بچوں کو یہ تربیت دے کہ گناہوں سے بچو، چاہے وہ چھوٹا گناہ کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ اللہ کے نظروں سے چھپا ہوا نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، اس پر آپ کی پکڑ ہوگی۔ اور نیکیوں کی طرف اپنے بچوں کو ترغیب دلاؤ کہ فلاں نیکی کرو، فلاں نیکی کرو، ان کے فوائد، ان کے فضائل بتاؤ۔ اس کے آگے اپنے بیٹے کو لقمان حکیم نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ یا بنی، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وأمر بالمعروف، بھلائی کا حکم دو، وانہ عن المنکر، برائی سے روکو، واصبر علی ما اصابک، اگر آپ کے اوپر کوئی پریشانی آ جائے تو اس پر صبر کرو، ان ذالک من عزم الامور، یہ جتنے احکامات ہیں یہ تاکیدی، اللہ رب العالمین کے تاکیدی کاموں میں سے، تاکیدی حکموں میں سے ہے۔ اس آیت کے اندر سب سے پہلے کس چیز کا حکم دیا گیا؟ سب سے پہلی نصیحت کیا ہے؟ اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ بارہا آپ سنتے ہوگے کہ اولاد کی تربیت کے بارے میں، نماز کے حکم میں جب آپ سنتے ہوگے تو آپ کو یہ سنائی دیتا ہوگا کہ آپ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو۔ کتنے والدین ہیں جو اپنے بچوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ حکم وہی دے سکتا ہے جو عمل کرتا ہے۔ والدین ہی نماز نہ پڑھے تو کیا وہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دے سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ نے کہا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم نارا، اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ تو سب سے پہلے آپ کو نماز کی پابندی کرنی ہوگی، تبھی آپ اپنے بچوں کو یہ تربیت دے سکتے ہیں کہ بیٹا نماز کو جاؤ، نماز پڑھو، نماز کی پابندی کرو، اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، بھلائی کا حکم دو۔ اگر آپ کو آپ کا بیٹا بھلائی کا حکم دیتے ہوئے دیکھے گا، اگر آپ کا بیٹا آپ کو نماز کو جاتے ہوئے دیکھے گا، برائی سے روکتے ہوئے دیکھے گا، اگر آپ کا بیٹا آپ کو پریشانی اور مشکلات کے اندر صبر کرتا ہوا دیکھے گا، یقیناً مانو کہ اللہ رب العالمین اس کے اندر یہ تعلیم دے گا، وہ آپ کو دیکھ کر وہ یقیناً نماز کو جائے گا، آپ نماز کو جائیں گے، وہ بھی آپ کے پیچھے نماز کو آئے گا۔ وہ آپ کو صبر کرتے ہوئے دیکھے گا تو وہ بھی صبر کرے گا۔ اگر آپ ہی ان اعمال کی پیروی نہیں کرو گے تو کیا آپ کے بچے ان اعمال کی پیروی کر سکتے ہیں؟ اور نہ ہی آپ اپنے بچوں کو ان اعمال کی تربیت، ان اعمال پر عمل پیرا ہونے کا حکم دے سکتے ہو۔ تو سب سے پہلے آپ کو پہلے اس پر عمل کرنا ہوگا، اور تبھی جا کر آپ اپنے بچوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کا حکم دے سکتے ہو۔ اس کے آگے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حضرت لقمان حکیم کی نصیحت کو ارشاد فرمایا،
ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير۔ اب یہاں پر دیکھو لقمان حکیم اپنے بچے کو اخلاق کی تربیت دے رہے ہیں۔ آپ ان کی تربیت کو غور کرتے جائے کہ پہلے عقیدے کی تعلیم، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم، اس کے بعد میں گناہوں سے بچنے کی تعلیم، نیکیوں کو کرنے کی تعلیم، نماز کا حکم دینے کی تعلیم، برائی سے رکنے اور بھلائی کا حکم دینے کی تعلیم، اور اس کے بعد میں صبر کرنے کی تعلیم کے بعد اخلاقیات کی تعلیم کو دی۔ اللہ کون ہے یہ بتا دیا، کیا اعمال کرنا ہے وہ بتا دیا، اس کے بعد اخلاق بتا رہے ہیں۔ اخلاق بہت ہی عمدہ چیز ہے جس کی وجہ سے دین اسلام کا دین اسلام ہمیں آج جو منتشر اور پھیلا ہوا نظر آتا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا کرشمہ ہے کہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کئی مشرکین، کئی لوگ دین اسلام کو قبول کیے ہیں۔ تو اخلاق بھی ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ آج اگر سب سے بدترین قوم کی مثال دی جاتی ہے تو مسلمان کی دی جاتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے اخلاق کی وہ مثال دی جائے کہ دنیا کے اندر کوئی قوم ایسی نہیں کہ آج مسلمان اپنے نبی کے پیروی اور اتباع کرتے ہوئے دنیا کی سب سے بہترین قوم ہو سکتی تھی، لیکن ہم نے اپنے اندر سے اخلاق کو مٹا دیا۔ اخلاق کیا ہے؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے ان سے منہ نہ موڑو۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، پہلی تعلیم کیا دی؟ تم اپنے آپ کو بہت بڑا نہ سمجھو، لوگوں کو حقیر نہ سمجھو۔ آج کسی کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ گیا، بڑی کرسی مل گئی، اپنے سے کمتر لوگوں کو، اپنے سے چھوٹے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، ان سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ایسا نہ کرو۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ رب العالمین تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے آگے فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، جب آپ راستوں پر چلو تو میانہ روی سے چلو، تکبر کرتے ہوئے نہ چلو، میانہ روی سے چلو۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور آپ اپنی آواز کو پست رکھو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، جو اپنی آواز کو بلند کر کر بے تقی آواز سے کہتا ہے، اس کی مثال کیا دی؟ وہ گدھے کی آواز ہے۔ کس کی آواز ہے؟ گدھے کی آواز ہے۔ آپ اپنے آواز کو، آپ کے بات کرنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے دین اسلام کے مطابق، آپ جس سے بھی بات کریں بہت ہی نہایت اچھے انداز میں، اچھے سلوک سے بات کریں۔ یہ وہ تعلیمات ہے جن کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ لقمان حکیم ایک بہت ہی نیک آدمی تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ تعلیم دی تھی جن کی تعلیم کو اللہ نے سورہ لقمان کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ اور بہت سی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں حاصل ہو سکتی ہے، اور بہت سی آیات اور احادیثیں ہیں جن کے ذریعے سے، جن کو پڑھ کر ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، انہیں ایک پکا اور سچا اور صالح مسلمان بنا سکتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ بہت کما لیے ہیں، تھوڑا اب اپنے بچوں پر بھی دھیان دو۔ اگر آپ ان کی دنیاوی تعلیم پر ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے انہیں دنیاوی تعلیم
حاصل کرا رہے ہوں تھوڑا دین کی طرف بھی ان کی رغبت رکھو، انہیں دین اسلام کا طریقہ بتاؤ، وضو کا طریقہ بتاؤ، نماز کا طریقہ بتاؤ اور انہیں اسلام کے احکامات سے آگاہ کرو۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، ان کی تربیت کا انتظام نہیں کیا تو یقین مانو اس ذمہ داری کے حقدار آپ ہیں۔ اگر آپ نے اپنی حقداری میں کوتاہی کی تو اللہ کے ہاں آپ کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اولاد کی تربیت سے متعلق اس کی اہمیت کو سمجھنے اور اولاد کو تربیت دینے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔